اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یجوز المسألة الثانیہ یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح بأن یکون موردہ امرا آخر من عین او منفعہ وکذا یجوز کونہ موردا لا. بات ہماری چل رہی تھی کتاب الصلح کے حوالے سے، اور ہم نے عام طور سے یہ بات پڑھی ہے کہ صلح ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں صلح کے حوالے سے یہ فرق ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ فرع ہے کسی اختلاف کی، اور عام طور سے جو ذہنوں میں بھی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو نزاع کو دور کرنے کے لیے صلح ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. لیکن ہم نے یہ پڑھا کہ نہیں، روایتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صلح جو ہے کیا ابتدائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی مسبوق بنزاع ہونا ضروری اس میں نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. لیکن ہاں اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اکثر مورد میں یہ ہوتا ہے کہ مسبوق بنزاع ہوا کرتا ہے. تو اس سے پہلے جو باتیں تھیں وہ سب کو شامل تھیں، لیکن یہ جو مسائل انہوں نے شروع کیا ہے وہ یہ مسائل اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اب تک کے یعنی صلح کی جو بحث کی تھی وہ اس حوالے سے نہیں کی تھی کہ مسبوق بنزاع ہے، لیکن اب جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسائل یہ کہہ کر کہ ہم کچھ مثالیں آپ کو دیں گے کہ جہاں پر صلح جو ہے کیا مسبوق بنزاع ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے نزاع واقع ہوا ہے اور اس نزاع کو دور کرنے کے لیے صلح جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. تو اس میں مسئلہ اولا میں ایک مثال گزری تھی، آج مسئلہ ثانیہ میں جو ایک اور مثال گزر رہی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ فرض کر لیجئے کہ صلح جو کیا ہو مسئلے پہ ہو کس حوالے سے، اس حوالے سے کہ باغ میں، ٹھیک ہے، یا اس میں پانی دینا ہے نا، اس میں زراعت وغیرہ کو پانی دینا، اس کو سقی بالماء کہتے ہیں. ہاں، یہ کیا ہو جائے، یہ عوض ٹھہرے صلح کے لیے. مثلاً کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو، ہمارا اور آپ سے کوئی اختلاف ہو گیا کسی فلیٹ کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، کسی اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اس پر ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے صلح کیا اس بات پر کیا کہ جی آپ نے کہا کہ مثلا میں آپ سے اس مسئلے پہ صلح کر لیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ جو مثلا ایک سال تک ہمارے مزرعے میں، ہمارے جو کیا ہے باغ میں جو کیا ہے کھیت میں پانی دیجیے گا. تو اس کو کیا کہ عوض صلح قرار دے دیا گیا. تو یہ اس کی ایک صورت کہہ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات کہہ رہے کہ یہ تو یہاں پر جو سقی بالماء ہے نا، یہ کیا ہے، یہ عوض قرار پایا کس کا؟ صلح کا، ہے نا. اختلاف مثلا گھر میں ہوا تھا، اختلاف جو کیا گاڑی پہ ہوا تھا، اور عوض کیا قرار پایا؟ سقی بالماء، ہے نا، کھیت میں پانی دینا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، خود سقی بالماء جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ مورد صلح ہوتا ہے، خود وہی ہوتا ہے. ہاں، خود اسی میں اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا کیا ہے، ہمارے پاس بھی کھیت ہے، آپ کے پاس بھی کھیت ہے، بات ہے انشاءاللہ، ہم دونوں میں اختلاف ہوا، ہاں، تو اب اس میں ہم نے صلح کس طریقے سے کی؟ صلح اس طریقے سے کی کہ مثلا آپ جو ہمارے کھیت میں روزانہ رات میں پانی ڈالیں گے، ہم آپ کے کھیت میں روزانہ صبح پانی ڈالیں گے مثلا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سقی بالماء، کھیت میں پانی ڈالنا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور اختلاف کے لیے عوض قرار پائے، اور خود مورد صلح بھی ہو سکتا ہے، یعنی خود مورد اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اختلاف واقع ہو اور وہی جگہ ہے عوض صلح قرار پائے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک چیز جو ہے وہ اس میں ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ مع ضبط مدت معلومہ، کیا کہ بطور صلح، ٹھیک ہے، یہ جو کھیت میں پانی ڈالنا ہے، سقی بالماء کرنا ہے، اس کی مدت کیا ہوگی اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. کتنا پانی ڈالنا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تب جا کر اس پر صلح ممکن ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر شیخ طوسی کا قول ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مسئلے کے اوپر جو کیا صلح ہو رہا ہے کہ جہاں پر سقی بالماء کی مدت معلومہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتنا پانی دینا ہے یہ نہیں پتہ، بس کسی نے یہ کر لیا کہ میں اس بات پہ صلح کر رہا ہوں کہ تم ہمیشہ جو کیا ہے میرے کھیت میں پانی ڈالو گے، ٹھیک ہے، یا مثلا میرے تالاب کا پانی ہے، اس کو جو کیا ہے تمہیں میرے کھیت کو ڈالنا ہے سارا کا سارا پانی. تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر حجم
یہاں پر جو کیا ہے وہ کتنا پانی ڈالنا ہے یہ معلوم نہیں ہے، معین نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر صلح نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں۔ معین ہونا ہاں معین ہونا شیخ طوسی کے نزدیک ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بات کی، شیخ یعنی شہید سائی نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ شیخ طوسی یہاں پر تو شرط لگا رہے ہیں کہ معلوم ہونا ضروری، اس وجہ سے صلح اس پر نہیں ہو سکتا سقی بالماء کے ذریعے سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہی شیخ طوسی ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے کنویں کا نصف پانی بیچنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جائز ہے، بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تو معین معلوم ہونی چاہیے، حالانکہ یہاں پر آپ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ بات ان شاء اللہ کنویں کا نصف پانی، ہاں اگر مثلاً کوئی کہے کہ مثلاً ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کنویں کا نصف پانی کتنا ہوتا ہے تو معین نہیں ہے، تو یہاں پر جب سقی بالماء میں آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہاں پر چونکہ تعین ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدت معین نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کیا ہے ہم یہاں پر اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، تو آپ کیسے جو ہے کیا ہے کنویں کا پانی جو کیا ہے بیچنے کے اس پہ راضی ہیں؟ یا اسی طریقے سے کیا ہے ہاں اس طریقے سے چشمے کا پانی ہے نا، چشمے کے پانی پہ بھی بیچنے وچنے میں وہ اس بات کے قائل ہیں، حالانکہ چشمے کا پانی بھی کیا مقدار ہوتی ہے کتنا، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اور ان شاء اللہ تو جب اس طریقے سے آپ یہاں پر اس کے جواز کے قائل ہیں، آپ کو یہاں پر بھی جواز کا قائل ہونا چاہیے تھا، اور ان شاء اللہ جی۔ اس طریقے سے ایک اور بہت آسان سی بات ہے، وہ یہ کہ صلح جو ہے وہ انسان اس طریقے سے، مثلا ہم میں اور آپ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، اور اختلاف پر صلح ہم نے اس طریقے سے کیا، مورد صلح اس بات کو قرار دیا کہ، اور یہ البتہ اس کو وہاں پہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ جو مطلب پہاڑی زمین ہے جہاں پہ چشمہ وغیرہ گرتا ہے اوپر سے، تو یہاں پر یہ بات تصور کی جا سکتی ہے جیسا کہ مطلب اتراکھنڈ وغیرہ میں ممکن ہے، ہاں تو اس میں صلح کس بات کو ہوئی؟ صلح اس بات کو ہوئی کہ یہ جو چشمے کا پانی اوپر سے گر رہا ہے کیا ہے، اس بات پر ہم صلح کریں کہ آپ کے آنگن سے ہوتا ہوا گزرے گا، آپ کی چھت سے ہوتا ہوا یہ پانی گزرے گا، آتے ان شاء اللہ، تو اس پر صلح اس کو مطلب ایز عوض صلح قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں اس کو عوض صلح قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی کیا، لیکن کب؟ جب مدت جو کیا ہے معلوم ہو، یعنی اس کا یعنی طول کیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا عرض کیا ہو، جب یہ معلوم ہو جائے بس ان شاء اللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جو کیا اس میں صلح ہو سکتا ہے۔ مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ آپ نے کسی مسئلے میں اختلاف تھا، تو ہم نے کہا کہ آپ کے اس شرط پہ اس مسئلے میں صلح ہوگی کہ آپ کے چھت سے یا آپ کے آنگن سے جو چشمے کا پانی ہے وہ گزرے گا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، لیکن آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی بتانی ہوگی، تاکہ اگر زیادہ ہو تو ہم نہیں قبول کریں، ہو سکتا ہے میرا گھر ہی گر جائے، تو آپ نے کہا کہ نہیں بہت مختصر مقدار ہے، مثلا ہے نا 1 میٹر لمبائی اور جو ہے وہ 1 میٹر چوڑائی رہے گی اس کی، فرض کریے اگر اس صورت میں ہے اور آپ راضی ہو گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں، اس پر صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں تو مسئلہ وہی ہے کہ جگہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کہاں سے گزرے گا پانی اور کس مقدار میں، یعنی لمبائی اور چوڑائی اس کی کیا ہوگی، ضروری ہے۔ اس کے بعد میرے خیال سے بس وہ مثالیں ہیں، اس کو عبارت سے ہی حل کرتے ہیں۔ المسألۃ الثانیہ کہ یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح، بہت مطلب عبارت بھی واضح ہے، کہہ رہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، پانی کے ذریعے سے سقی کرنے کو، وہی پانی ڈالنے کو کھیت میں، باغ میں، کہیں بھی، کیا ہے عوضا للصلح، کہ آپ اس کو کیا کریں، قرار دے دیں صلح کا عوض، ٹھیک ہے، کیا مطلب، یعنی یہ مطلب بابائے تفسیریہ بِأَن يَكُونَ مَوْرِدُهُ أَمْرًا آخر من عین او منفعہ، کہ یہ جو صلح قرار ہو رہی ہے، یہ صلح کسی اور دوسرے عین کے اوپر ہو رہی ہے، مثلا کیا ہے گاڑی کے اوپر اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ آپ میرے فلاں مزرعے میں پانی ڈالیے گا، ان شاء اللہ، تو یہ، یا پھر منفعت کے حوالے سے ہے، مثلا کیا ہے ہم نے آپ کا گھر کرائے پہ لے رکھا ہے، اس میں کچھ اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے کیا ہے، آپ نے کہا کہ ہم مالک مکان ہیں، ہاں آپ میرے گھر پہ 1 مہینہ اور رہ لیجئے، مگر کیا ہے 1 مہینے تک آپ کو میرے مزرعے میں پانی ڈالنا ہوگا، ان شاء اللہ، تو بِأَن يَكُونَ مَوْرِدُهُ أَمْرًا آخر، کہ مورد اختلاف جو کیا ہے، اختلاف صلح، اختلاف کہیں اور ہے، لیکن اس کا عوض جو کیا ہے یہ جعل السقی بالماء قرار دیا جاتا ہے۔ وَكَذَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مَوْرِدًا لَهُ، اور اسی طریقے سے جائز ہے کہ کون اس میں کیا پلٹائیں گے، کون السقی، کہ کون السقی بالماء خود کیا ہے وہ مورد صلح قرار پائے،
یعنی کیا مطلب یہ اختلاف خود اسی میں ہو جائے، بات ان شاء اللہ. جی ہاں اسی کھیت میں اختلاف ہو رہا ہے اور اسی کھیت میں کہا جائے کہ اس میں پانی ڈالنا مطلب صلح کی شرط قرار دی جائے، کہ کوئی مشکل نہیں ہو سکتی. وَعِوَضُهُ أَمْرًا آخر كَذَلِكَ، ٹھیک ہے، ایک بات ہے. اور اس کے عوض کیا قرار دیا جائے؟ عوض جو کیا کسی اور امر کو قرار دیا جائے. دیکھیں اختلاف ہوا ہے سقی بالماء کے حوالے سے، یعنی کیا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں اتفاق ہوا تھا مثلا 1 مہینہ پانی ڈالنے کے لیے، ہم کہہ رہے کہ نہیں 1.5 مہینہ پانی ڈالنے کے لیے وہ ہوا تھا، اسی میں اختلاف ہو گیا. اب اس مسئلے میں ہمیں صلح کرنا ہے تو آپ نے کیا کہا چلیے میں 1.5 مہینے پانی ڈال دوں گا، مگر کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کی بائک جو کیا ہے مثلا 1 مہینے تک میں استعمال کروں گا. تو دیکھیں عوض کیا قرار پائی؟ کوئی دوسری شے. اور مورد صلح میں اختلاف کیا ہے؟ خود یہ پانی ڈالنا. اگر کہ پانی ڈالنے میں کوئی اس کی خاصیت نہیں ہے کہ یہی ہمیشہ مورد صلح یعنی عوض صلح قرار پائے، نہیں، یہ عوض صلح بھی ہو سکتی ہے اور مورد اختلاف بھی خود بھی ہو سکتی ہے. وَقَضَى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِوَضًا وَالْآخَرُ مُورِدًا كُلُّ ذَلِكَ مَعَ ضَبْطِهِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. اور اگر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کیا ہے عوض قرار پائے اور دوسرا جو کیا ہے صلح کا مورد. ٹھیک ہے جی ہاں، یعنی دیکھیں یعنی یہ قرار دیا جائے کہ مثلاً کیا ہے اختلاف ہی جو کیا ہے سقی بالماء میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ آپ میرے باغ میں پانی ڈالیے، میں آپ کے باغ میں پانی ڈالوں گا، اس میں اختلاف ہے. تو کیا ہوا سقی بالماء میں ہی اختلاف ہوا تھا اور سقی بالماء کو ہی اس کا عوض قرار دیا گیا. کہ یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 چیز فرض ہے، تینوں جائز ہے، مشکل نہیں. والآخر موردن کل ذالک مع ضبطہ بمدت معلومہ. کہہ رہے کہ ہر چیز جو کیا ہے تصور کی جا سکتی ہے. دیکھیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہہ رہے کہ سقی بالماء، ٹھیک ہے، یہ عوض صلح بھی قرار پا سکتا ہے، خود مورد اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور سقی بالماء ہی کیا ہے، یہ عوض صلح بھی ہو اور دوسرے کے لیے مورد اختلاف بھی ہو. یعنی جو اختلاف ہوا ہے ہم لوگوں کا وہ سقی بالماء کے حوالے سے ہی ہوا ہے، اور اس کے عوض اور اس کا جو عوض قرار دیا جا رہا ہے صلح کا وہ بھی کیا ہے سقی بالماء ہے. اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں لیکن شرط کیا ہے؟ مع ضبطہ بمدت معلومہ. ٹھیک ہے، کہ جب مدت جو کیا ہو معلومہ ہو، یعنی مدت جو کیا ہے معین ہو. مثلا 1 مہینہ پانی ڈالنا ہے، 10 دن پانی ڈالنا ہے، 15 دن پانی ڈالنا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ تَعَلَّقَ بِسَقْيِ شَيْءٍ مضبوط دائماً، لیکن اگر یہ مطلب متعلق ہو صلح، ٹھیک ہے، کیا کہ ایک امر ایسا ہو کہ جو کیا ہے مثلا یہ کہا جائے کہ آپ اس مسئلے میں صلح ہو رہا ہے، اس بات کے اوپر ہم صلح کریں گے کہ آپ ہمیشہ میرے مزرعے میں پانی ڈالیں گے، ہمیشہ دائماً. ٹھیک ہے. اور بالسقی بالماء اجمع دائماً، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ مطلب میری اس تالاب میں جتنا پانی ہے ہمیشہ جو کیا اس پانی کو آپ میرے پورا مکمل پانی جو کیا میرے مزرعے میں ڈالیں گے. واضح ان شاء اللہ. جی. وَإِن جَهِلَ الْمَسْقِ لَمْ يَبْعُدِ السِّحَةِ. تو یہاں پہ دیکھیے گا تو کیا کہا کہ ہم یعنی صلح ہو رہی ہے لیکن اس شرط پہ کہ زندگی بھر جو کیا ہے پانی ڈالنا ہے آپ کو. اس شرط پہ صلح ہو رہی ہے کہ جتنا پانی ہے تالاب میں سارا کا سارا پانی ڈالنا ہے. تو دیکھا جائے تو یہاں پر وہ معین نہیں ہو رہا ہے کہ اب زندگی میں بھر میں آپ کتنے سال جئیں گے اور کتنا پانی ڈالیں گے، معین نہیں ہے. اور ان شاء اللہ دوسری والی مثال میں کہ ایک تالاب میں کتنا پانی ہوتا ہے یہ معین نہیں ہے. تو کہہ رہے گرچہ مسقی جو کیا ہے یہ جاہل ہے، انسان نہیں جانتا ہے کتنا پانی ڈالنا ہے، پھر بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں شہید ثانی کے لم یبعد السِّحَةِ، تو پھر بھی یہ درست ہے، صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں مدت معلوم ہو گئی، چونکہ مدت کی شرط ہے نا، تو مدت تو معلوم. مدت کیا کہ جب طول حیات، جب تک زندہ رہیں گے حیات کی مدت معلوم ہے، لیکن اسی کو قبول نہیں کریں گے شیخ توسی. دیکھیے بات انشاءاللہ. وخالف شیخ فی الجمیع محتجا بجہالت الماء. اور شیخ توسی نے، ٹھیک ہے، جب اس مسئلے میں جو دوسرا والا مسئلہ تھا جو کہا کہ مکمل ایک تالاب کا پانی جو کہ آپ کو ڈالنا ہے، تو اس والے میں شیخ توسی نے کہا کہ نہیں یہاں پر یہ تصور نہیں، ہاں صحیح نہیں. کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ اس چیز سے دلیل دیتے ہوئے کہ بجہالت الماء، کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہے. اور انشاءاللہ اور یہ معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہہ دی بات شیخ توسی نے. اس کا جواب جو کیا ہے شیخ شہید ثانی دے رہے ہیں، وہ کیا؟ ما انہ جوز بیع ماء العین والبئر. بات انشاءاللہ. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے گا شیخ توسی نے منع کیوں کیا
پانی کی مقدار. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ بجہالت مقدار الماء، پانی کتنا ہوگا یہ نہیں معلوم ہے. بات ان شاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو بیع وغیرہ میں بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی چیز آپ کو بیچ رہا ہوں تو اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اتنی مقدار میں چیز آپ کو بیچ دوں گا، ہے نا. تو حالانکہ آپ جو کیا ہے چشمے کے اور کنویں کے پانی کے بیچنے کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ اس میں بھی مقدار معین نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ اس کے بیع کے قائل ہیں تو یہاں پر سقی کے قائل آپ کیوں نہیں؟ دیکھیں ما انہ، یہ جواب ان کو جواب ہے شیخ طوسی کو، ما ان شیخ طوسی جوز بیع ماء العین والبئر، جبکہ خود شیخ طوسی نے ماء العین یعنی چشمے کا پانی اور ماء البئر کو بیچنے کے بیع کے جواز کے وہ قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے وہ یہ بھی مفعول پڑھیں گے، وہ بیع مشائم جزء مشائم منہ، اور اس طریقے سے کیا ہے اس کا ایک حصہ، ہاں مثلا کیا یہ کہا جائے کہ مثلا اس کنویں کا آدھا حصہ پانی جو کہ آپ کا ہے یہ قرار دے دے، یا پھر کیا ہے اس کا تیسرا حصہ آپ کے لیے ہے یا ایک حصہ آپ کے لیے ہے، پھر اس کے بھی جو جواز کے وہ قائل ہیں. وجعلہ عوضا للصلح، اور اس کے عوض صلح جو کیا قرار دینے کے اوپر وہ کیا ہے راضی ہیں. تو کہہ رہے کہ جبکہ یہاں پر یہ چیزیں معین نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ عوض قرار دے دے کہ اس پورے تالاب کا پانی آپ کو ڈالنا ہے مزرعے میں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہاں پر بھی تعین نہیں ہے، یہاں پر بھی. تالاب تو ایک سامنے بھی ہوتا ہے تو انسان اندازہ لگا سکتا ہے اس میں کتنا پانی ہے، لیکن کنویں کا پانی کا تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں. وہ مطلب تالاب ایسے اس میں آئی بھی نہیں بات، ہو سکتا ہے کنویں ہی کی بات ہو، سمجھ رہے؟ بس نہیں کسی چیز کو دکھا کر آپ نے کہا کہ اس کا تمام پانی آپ کو مزرعے میں ڈالنا ہے، تو اس میں مطلب ہم نے مثال کے طور پر تالاب کا استعمال کیا، ورنہ کنواں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات پر سول کرے کہ پورے کنویں کا پانی مزرعے میں ڈالنا ہے. واضح ان شاء اللہ. اور یہ ہے، اور ایک جو مطلب ہم وہ کہ عام طور سے اس میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بات گزری بھی ہے کہ جب کبھی کنواں نجس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نزع جمی کرنا ہے نا. تو نزع جمی کے تصور کیا طہارت کی بحث میں، ہاں نزع جمی میں کیا کہتے ہیں کہ نزع جمی میں کہ 2 دن شاید ہے یا 1 دن پورا صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہے نا، ہاں 2 لوگ جو کیا ہے پیدل پہ پانی کھینچتے رہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جانور گرے تو اتنا کہ ڈول نکال، تو وہی جو جہاں پہ نزع جمی ہے مثلا پورا پانی نکالے تو وہاں پورا پانی یہی ہو گیا. تو سر اب آئیے وَيُمْكِن تَخْصِيصُهُ الْمَنْعُ هُنَا بِغَيْرِ الْمَضْبُوط كَمَا اتَّفَقَ مُطْلَقًا فِي عِبَارَةٍ كَثِيرٌ. ہاں یہاں پہ دفاع کی ہے شیخ طوسی کی، شہید نے شیخ طوسی کی دفاع کی ہے. وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ طوسی نے جو بات کہی ہے یعنی منع کے وہ قائل ہوئے سقی کے حوالے سے یعنی فی الجمی میں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات اس حوالے سے نہ ہو، یہ جمی کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ چونکہ مدت معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب مدت معلوم نہیں ہوتی ہے تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جب مدت معلوم نہ ہو تو سقی بالماء درست نہیں ہے عوض صلح قرار دینا، اس طریقے سے کیا ہے گویا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بتانا چاہ رہے ہوں کہ مدت معلوم ہونا ضروری ہے فی الجمی میں. انہوں نے عبارت میں کیا کہا فی الجمی میں کہ او بالسقی بالماء اجمع دائما، کہ کوئی یہ قرار دے دے کہ یہاں پر کیا ہو کہ ہمیشہ انسان پانی ڈالے گا جب تک کہ کیا ہے یہ پورا کا پورا پانی ختم نہ ہو جائے. بات انشاءاللہ. تو یہ جو شیخ طوسی نے منع کیا ہے، شیخ طوسی نے منع اس بات کو بیس بنا کر کیا ہے کہ چونکہ یہاں پر مدت جو کیا ہے، البتہ یہاں پر دائمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی عبارت میں دائمن کا لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ چونکہ مدت معین نہیں ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں شہید ثانی کہ اگر وہ اس بات کو بیس بنا کر دلیل بنا کر منع کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر مدت معین نہیں ہے، مدت مشخص نہیں ہے، تو پھر تو ان کی بات درست ہے، چونکہ یہ اس بات کے ہم بھی قائل ہیں. ہم نے ابتدا میں ہی کہا ہے کہ ہم سقی کے عوض ہونے کے یا خود مورد اختلاف ہونے کے قائل ہیں، البتہ جب مدت وہاں پر معلوم ہو، 15 دن دینا، 1 مہینہ دینا، یا ہمیشہ ہی دینا، یہ بھی ایک مدت ہے طول حیات ان شاء اللہ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو بیس بنا کر کہ اگر مدت معلوم نہ ہو، چاہے وہ طول حیات ہی کی شکل میں، تو اس صورت میں شیخ طوسی اس کے قائل نہیں ہے. دیکھیں وَيُمْكِن تَخْصِيصُهُ الْمَنْعُ هُنَا بِغَيْرِ الْمَضْبُوط، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو عام عبارت ہے اس عام عبارت کو ہم مخصوص کریں، خاص کر دیں. کس سے؟ کہ یہ جو منع ہے یہ خاص ہے کب؟ کہ جب مدت معین نہ ہو، اور جب مدت معین نہ ہو تو شیخ طوسی اور ہمیں اتفاق ہو گیا، ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں. کم اتفق مطلقاً فی عبارت کثیر، جیسا کہ
مطلقاً اس بات کو منع کیا گیا ہے سقی بالماء کو عوض صلح قرار دینے میں، تمام فقہا کی عبارتوں میں سب نے اس کو منع کیا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے بات ان شاء اللہ. جی. ایک اور وہ جو بات کہی تھی کہ صلح جو ہوا اس بات پر ہو کہ پانی جو ہے وہ چشمے کا وہ گزرے کسی کی سطح کے اوپر سے، چھت کے اوپر سے، یا کسی کے آنگن سے. ٹھیک ہے، دیکھیں وقضا یصح صلح علی اجراء الماء علی سطحہ او ساحتہ. ہمارا اور آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اس بات پر یہ ہوا طے پایا کہ یہ جو پانی آ رہا ہے یہ آپ کے آنگن سے ہوتا ہوا گزرے گا. ہم نے کہا کہ چلو مسئلہ نہیں ہے، اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، اتنی مدت تک کہ یہ گزرے گا، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سطح کے اوپر سے گزرے اس پہ بھی ہم راضی اگر ہیں تو اس کو صلح ہو سکتی ہے، یا پھر ساحہ یعنی آنگن سے ہو کے گزرے، اس میں کوئی مشکل نہیں. سنیے گا جاعلا لہ عوضا و موردا، اس کو آپ عوض صلح بھی قرار دے سکتے ہیں اور مورد صلح بھی قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح. جی. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ خود اختلاف جو کیا اس پانی میں کے جانے میں ہو رہا ہے، واضح انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی آپ یہ جو پانی تو نہ روکیے، پانی روکیں گے تو پورے محلے والے کے لیے مشکل ہو جائے کھانے پینے کپڑا دھونے کا. آپ ایسا کیجئے کہ اس کے عوض میں کیا ہے ہم سے 1 مہینے کے لیے 2 لاکھ روپے لے لیجیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، تو اب دیکھیں عوض کوئی اور چیز ہے، 2 لاکھ روپے عوض ہیں، لیکن اختلاف کس میں ہوا، اس والے. ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے آنگن سے نہیں ہو کے گزرنے دیں گے، تو اختلاف اس میں تھا. اس کو صلح کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، عوض جو کیا ہے پیسے کو قرار دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس بات کا وہ ہو کیا کہ بعد العلم بالموضع الذی یجری منہ الماء، کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس موضع سے، کس جگہ سے پانی جو کیا ہے جاری ہوگا، گزرے گا. ٹھیک ہے جی. انہیں پتہ چلا صلح کر لیا اور گھر کے اندر جو ہے پانی نکال روم میں سے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. کیا مطلب، یہ سنیے تفصیل. بے ان یقدر مجراہ طولا وعرضا، ٹھیک ہے، کہ لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے اس پانی کا مجرا جو ہے وہ کہاں سے جاری ہوگا یہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں، لترتفع الجہالہ عن محل المصالح علیہ، تاکہ جس جگہ پر صلح ہوئی ہے اس سے جہالت جو ہے دور ہو جائے. یعنی اس کے بارے میں ہم کو بھی علم ہو اور آپ کو بھی علم ہو کہ ہاں میرے آنگن کے فلاں راستے سے جو کیا ہے مثلا پانی ہو کر گزرے گا، تاکہ کل چل کے اگر کمرے میں پانی آئے تو ہم اس مسئلے کو باطل بھی، اصول کو باطل بھی کر سکیں. ٹھیک. ہاں کہہ رہے ولا یعتبر تعین العمق. ٹھیک ہے، ہاں عمق کی یعنی گہرائی کتنی ہوگی اس پانی کی، اس کا یعنی وہ معین ہونا ضروری نہیں ہے. طول و عرض کا معین ہونا ضروری، عمق کی تعین جو کیا ہے ضروری نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لأن من ملک شیئا ملک قرارہ مطلقا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے کسی پانی کے اگر وہ مالک ہو گیا کہ اس کے طول اور عرض میں، لمبائی اور چوڑائی میں پانی اتنا ہو کر گزرے گا، تو اب جتنی گہرائی اس میں آ رہی ہے اس کا وہ مالک ہوگا، اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لأن من ملک شیئا ملک قرارہ، ٹھیک ہے، کہ جس میں وہ پانی قرار پائے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھی جو کیا ہے وہ مالک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلقاً یعنی کیا مطلب، یعنی یہاں پر اس کی گہرائی کے معین ہونے یا نہ ہونے کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ينبغي مشاہدۃ الماء او وصفه لاختلاف الحال بقلته وکثرته. لیکن ہاں یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اس پانی جو کہ پانی گزر رہا ہے نا، اس کو مشاہدہ کرنا. 2 چیزیں، یا تو اس کے مشاہدہ ضروری ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ جس کے گھر سے ہو کر گزرنا ہے وہ خود جو کیا ہے پانی کو جا کر دیکھ لے کہ پانی کی کیا رفتار ہے، کیا تیزی ہے نا، کتنی مقدار میں پانی ہے، یہ مشاہدہ کر لے، اس کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے. یا پھر یہ کہ وصف جو یہ نہ جائے، ٹھیک ہے، کیا ہے جس سے صلح ہو رہی وہ خود آ کر بتا دے کہ پانی جو ہے مثلا تیزی سے گزرنے والا ہے آپ کے گھر چھت سے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے بہت کم مقدار میں گزرے گا، رفتار کم ہوگی اس کی، ہے نا، گندا پانی نہیں ہوگا. یہ ساری صفات وغیرہ کو بیان کر دے، تاکہ جب ایک عقد ہو رہا ہے تو اصول بھی ایک عقد ہے، تو جو عقد ہو رہا ہے یہ مجہول چیز پر نہ ہو، ایک معلوم چیز کے اوپر. ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. لاختلاف الحال بقلتہ و کثرتہ، اس لیے کہ دیکھیں یعنی ہمارا اور آپ کا جو کیا ہے نظریہ بھی بدل جاتا ہے پانی کی کم اور کثرت کی، قلت اور کثرت کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آ کر یہ کہیں کہ نہیں پانی تو گزرے گا لیکن پانی بڑی بہت اسپیڈ کے ساتھ گزرے گا، ہے نا، تو سامنے والا وصول نہیں کرے گا، نہیں راضی ہوگا. پتہ چلا وہ تیزی سے گزرے گا تو ہمارے چھت کی دیوار کو بھی جو ہے کیا ہے لے کے گزر جائے. ہاں ان شاء اللہ.
تیوہار بڑھا دیں. ہاں یہ بچے اچھے بھیج جی. ولو كان ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته تحصل بمعرفة محله. ٹھیک ہے. ہاں سنیے گا، کہہ رہے کہ اگر جو صلح ہو رہی ہے نا، یہ اب چشمے کا پانی نہیں ہے اوپر سے آنے والا مسئلہ نہیں، بلکہ کیا ہے ماء المطر کے حوالے سے صلح ہے، یعنی کیا بارش کا پانی ہے. ٹھیک ہے. بارش کا پانی، محلے میں بارش ہوتی ہے تو گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. خاص طور سے اس چیز کو نزلے میں بہت اچھے سے فیل کیا جا سکتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو سارا پانی جو تیزی سے بالکل جو کیا ہے نزلے میں جاتا ہے کہ نہیں. اب جو اس مطلب جو ڈھال پہ جو گھر وغیرہ ہے نا، تو اس میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پانی میرے گھر کے پاس سے نہ گزرے. تو دیکھا ہوگا آپ نے کو سیمنٹ وغیرہ سے لگا کے سب کھڑا کر دیتے ہیں نہیں. تو اب وہ اگر سب کوئی روک دے تو پانی نیچے جا نہیں سکتا، تو اوپر والوں کو پریشانی ہوگی. تو اس حوالے سے کہہ رہے کہ اگر صلح جو کیا ہے ماء المطر کے اوپر ہے کہ بارش کا پانی جو گرے گا وہ کس کے ہاں کس کے چھت سے ہو کر گزرے گا یا کس کے آنگن سے ہو کر گزرے گا، اس پر اگر صلح کرنی ہے تو کہہ رہے جی ہاں اس پر بھی صلح ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ پہلے اس بات کو مشاہدہ کر لیا جائے کہ ماء المطر یعنی جو جہاں پر جس موقع پر بارش ہوگی وہ کتنے بڑے رقبے میں ہے، کتنے جگہ میں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جتنا زیادہ زمین رہے گی اور اس میں بارش ہوگی اتنا تیزی سے زیادہ پانی جو کیا ہے نزلے کی طرف آئے گا، ہے کہ نہیں. تو وہ صلح کرنے والا پہلے اس کو دیکھ لے، محل کو دیکھ لے کہ کہاں کا پانی میرے یہاں آنے والا ہے. اچھا کہ نزلہ تھا جی مثال سمجھ آ گئی. ہاں صحیح بات ہے، ورنہ مشکل ہو جاتی. ولو كان ماء مطر اختلف ايضا بكبر ما يقع عليه وصغره. ٹھیک ہے. اگر بارش کا پانی ہے تو یہاں پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی جہاں پہ گر رہا ہے وہ زمین بڑی ہے یہ چھوٹی ہے نہیں. فمعرفت تحصل بمعرفت. تو اب اس کی معرفت کیسے ہو؟ چشمے کو تو آپ نے دیکھ لیا تھا ہمیشہ پانی، تو کہہ رہے اس کی معرفت کا ذریعہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بارش کا پانی کہاں پہ گرنے والا ہے نہیں، اس کی کیا لمبائی چوڑائی ہے، اس کے کیا رقبہ ہے. تو جتنا اس کا رقبہ اسی حساب سے صلح کرنے والا صلح کرے گا. اگر وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ ہاں اتنا پانی اگر جو بارش کا ہوگا وہ میرے یہاں سے گزر سکتا ہے تو صلح کر لے، نہیں کر سکتے تو یہ بات ان شاء اللہ پانی خود صلح کرا دے گا. ہاں. وَلَوْ سَقَطَ السَّطْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ. سنیے گا، کہہ رہے کہ صلح تو ہو گئی ٹھیک ہے، اور صلح کے بعد جو کیا ہے جو پانی اس بات تو صلح ہو گئی چھت سے میرے پانی ہو کر گزرے گا، لیکن اتفاق یہ ہوگا کہ چھت جو ہے کیا ہے گر گئی. ٹھیک ہے. صلح کیا تھا کہ چھت سے پانی ہو گزرے اور چھت جو کیا ہے پانی کی وجہ سے گر گئی. اب احتاجت الساقیہ الی اصلاح. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ جو ساقیہ ہے یعنی جو پانی کو بہا رہا ہے مثلا جو اس کا ذمہ دار ہے سمجھ لیجیے ہے نا، اس نے اس کو کیا ہے کسی چھت پہ ہی آپ کے مطلب جگہ ہوگا تھوڑا سا پھیل گئی ہے یا کم ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہوئی ہے نا، کوئی مرمت کی ضرورت ہوئی، تو اس وقت کیا فعلی مالکہما. تو اس صورت میں کیا ہے اس کا خرچ کس کے اوپر ہوگا؟ کہہ رہے کہ ہاں سطح اور ساقیہ دونوں کے مالک کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر سطح کے اوپر کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں، اگر سطح پہ کوئی بنانا ہے کچھ تعمیر کا کام ہے تو یہ مالک کا کام ہے، گھر کا بھی مالک اور پانی کا بھی مالک. اور اگر پانی کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کام کرنا ہے تو یہ ساقیہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. بات ان شاء اللہ. ولو سقط السطح بعد الصلح او احتاجت الساقیہ الی اصلاح فعلی مالکہما. تو یہ کیا ہے اس کے مالک کے اوپر ہے، سطح اور ساقیہ کے جو مالک ہے اس کے اوپر. کیوں؟ لتوقف الحق علیہ، اس لیے کہ حق جو ہے نا وہ متوقف ہے. حق اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے مالک کی کہ وہ اس کو صحیح کرا کر دے تاکہ یہ پانی وہاں سے جاری ہو سکے. وَلَيْسَ الْمُصَالِحِ مُسَاعِدَتُهُ. ٹھیک ہے. اور جس نے صلح کیا ہے اس کی مدد کرے، ہاں اس کی مساعدت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ کہہ رہے لو تنازع صاحب السفل والعلو. یہ تھوڑا اچھا مسئلہ ہے، یعنی یہ مختلف ہو سکتا ہے. یہ تو تھا مطلب سمجھ لیجیے کہ ہمارے اعتبار سے مختلف نہیں تھا،
اسے تھوڑا سا اس میں عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مبتلا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں کہ آج کل یعنی خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں یعنی انسان کی زندگی کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ وہ فلیٹ میں رہتا ہے کہ نہیں، شقے میں. تو یہ کیا ہے مسئلہ، کہہ رہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، چونکہ اب ہم یہ ساری مثالیں جو دے رہے ہیں وہ اسی حوالے سے دے رہے ہیں کہ پہلے اختلاف ہے اس کے بعد میں سوچ پڑھے نا. ہاں تو اختلاف کس بات پہ ہے، کہہ رہے کہ اگر سنیے گا، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کس کے میں، صاحب السفل والعلو فی جدار البیت، کہ دیکھیں ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں نیچے والا جو گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک نیچے انسان رہ رہا ہے اور اوپر جو ہے کیا ہے کوئی رہ رہا ہے. اس کی مثال ہمارے گھر پہ ہو سکتی ہے، چونکہ وہی ہے، ہم ایک نیچے گھر ہے اور اوپر جو کیا ہے ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ہے نہیں. تو اگر ہم دونوں میں اختلاف ہو جائے کس حوالے سے، گھر کی دیوار کے حوالے سے. یہاں پر بیت کا معنی اگرچہ گھر ہوتا ہے نا، لیکن کیا ہے یہاں پر مراد جو کیا نیچے والا گھر، نیچے والے گھر کی دیوار. البیت سے مراد میرے گھر کی دیوار نہیں، چونکہ میں اوپر رہتا ہوں، میرے گھر کی دیوار نہیں، بلکہ نیچے والے گھر کی دیوار کے حوالے سے. جیسے یہاں پر بھی تو بہترین مثال ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی تیسرا مالا نہیں ہے یا دوسرا کہہ لیجیے، اس کو تو نہیں شمار کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ویسے کیا ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ اس کو یہاں پر مثال میں بیت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک بنا ہے جی، اور اوپر مثال طور پر آپ کی فیملی رہ رہی ہے یا نیچے آپ رہ رہے ہیں، اور آپ دونوں میں کیا ہے اختلاف ہو گیا. کس حوالے سے، اس حوالے سے کہ کسی ایک دیوار کو آپ چن لیجیے، اس دیوار کے حوالے سے آپ کہنے کہ یہ دیوار میری ہے اور آپ کہنے کہ یہ دیوار میری ہے. بات انشاءاللہ. تو کیا ہوگا، کہہ رہے حلف صاحب السفل، تو وہ جو نیچے رہ رہا ہے یوسف بھائی، یہ کیا کریں گے، حلف اٹھائیں گے. کیوں، اس لیے کہ دیکھیں جب آپ نیچے رہ رہے ہیں نا تو یہ جو دیوار ہے یہ آپ کے گھر کا حصہ ہے کہ نہیں. کس چیز پہ اختلاف؟ اختلاف یہی تو ہوا نا کہ آپ اوپر رہ رہے ہیں اور یہ نیچے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اختلاف ہوا کہ یہ جو گھر کی ایک دیوار ہے، مثلا یہ دیوار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اٹھوائی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھوائی. اچھا اختلاف کیوں ہو گیا یہ بتا رہے، صحیح، اچھا سوال ہے آپ کا. اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ چونکہ جب یہ اوپر بنا ہے نیچے بنا ہے تو مسئلہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں جب میں اوپر بنوا رہا تھا تب میں نے اس کو اٹھوایا ہے. بات ان شاء اللہ. ہاں تو ایک طریقے سے بہرحال مکمل طور پہ تو نہیں، لیکن آپ کا تعلق اس گھر کی دیوار سے بھی ہے، چونکہ آپ کا گھر اس کے اوپر ہے. بات ان شاء اللہ. لیکن ان کا زیادہ ہے، کیوں، اس لیے کہ ان کے گھر کا ایک جز ہے، اس وجہ سے ان پر حلف کہا گیا، اور حلف اٹھا کر کہا گیا کہ حق آپ کے ساتھ ہے. یعنی کہ اگر آپ حلف اٹھا لیتے ہیں تو مطلب یہ دیوار گچا دعویٰ آپ نے بھی کیا ہے لیکن آپ کی دیوار ہوگی. واضح انشاءاللہ. ہاں تو اگر حلف آپ نے اٹھا لیا تو کیا ہے، یہ آپ کا یہ دیوار آپ کی کہلائے گی. کیوں، اس لیے کہ دلیل کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کا ایک جز ہے، حصہ ہے. ٹھیک ہے. ایک قول اس کے مقابلے میں ہے، اس کے مقابلے میں وہ قول کیا ہے، وہ قول کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پہ آپ والی وہ کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر وہ دیوار جو کیا ہے دونوں میں برابر کی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کی بھی کہلائے گی اور آپ کی بھی کہلائے گی. کہا کیوں، کہا اس لیے کہ اس دیوار کی حاجت دونوں کو ہے. آپ کے گھر کے آپ کو حاجت اس حوالے سے کہ آپ کے گھر کا جز ہے، اگر آپ اس دیوار کو ہٹا دیں تو سامنے یعنی یہاں سے بے پردگی ہو جائے گی مثلا. ٹھیک، تو آپ کے گھر کا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کہہ رہے آپ بھی اس کے محتاج ہیں، اس سے کہ اگر یہ دیوار نہیں ہو تو آپ کا گھر جو کیا ہے، آپ کا شقہ اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا. بات ہے انشاءاللہ. تو آپ بھی اس کے محتاج ہیں، آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے ایک قول جو قول ضعیف ہے وہ یہ کہ دونوں برابر کے اس میں شریک ہوں. البتہ اس کو جو کیا ہے والاشہر اول علماء نے مشہور طور پر کہا کہ نہیں، پہلا والا قول زیادہ درست ہے. وہ کیا کہ جز چونکہ ان کے گھر کا، لہٰذا ان کے گھر کی دیوار ہوگی قسم کے ساتھ. ایک اور اختلاف ہے وہ یہ کہ اگر سنیے گا اس کے برعکس، اگر صاحب بیت یعنی جو نیچے والا ہے یعنی آپ، اگر صاحب بیت میں اور صاحب شقہ میں یعنی آپ میں اختلاف ہو جائے کس حوالے سے، غرفے کی دیوار، غرفہ کا ہے شقہ اوپر والا کمرہ، اوپر والے کمرے کی دیوار کے حوالے سے اختلاف ہو جائے. بات ان شاء اللہ. اب آپ اوپر جائیے اور اسی دیوار کے اوپر میں ایک اور دیوار ہے، اس کے حوالے سے یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ میری دیوار ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میری دیوار ہے. تو یہاں پر مسئلہ کون کس کے ہوگا، کہہ رہے کہ ان کا ہوگا، اس میں کوئی وہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حلف صاحب ہوا، تو آپ صاحب غرفہ ہیں، صاحب شقہ ہیں، تو آپ حلف اٹھائیں گے اور آپ کا وہ اوپر والے کا ہو جائے. ہاں، چونکہ یہاں پر وہی ہے کہ چونکہ وہ اب آپ کے گھر کا جز ہے. ٹھیک ہے.
اور یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ یہاں پہ تو آپ نیچے وہ جو دوسرا قول تھا جس میں کہا تھا کہ نہیں اس دیوار کی تو ضرورت اوپر والے کو بھی ہے، اور تو کہہ رہے یہ والا قول یہاں پر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف بھائی کو اوپر والے گھر کی دیوار کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا گھر جو کیا ہے یہی 4 دیواری ہے مثلا۔ آئیے بات دیکھتے ہیں، بہت آسان مسئلہ ہے اور انشاءاللہ بازوں کے بعد کہہ رہے المسئلۃ الثالثہ لو تنازع صاحب السفل بالعلو فی جدار البیت، اگر گھر کی دیوار کے حوالے سے جو اوپر والا ہے اور نیچے والا، صاحب السفل یعنی نیچے والا اور صاحب العلو یعنی جو اوپر والا ہے، دونوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یعنی کیا ایک دیوار ہے نیچے، البتہ نیچے کی دیوار، اور اس میں کیا ہے اوپر والا کہہ رہا ہے کہ میری ہے، نیچے والا کہہ رہا ہے میری ہے، تو کیا ہوگا کہ حلف صاحب السفل، جو نیچے والا ہے وہ حلف اٹھائے گا، ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن اور حلف اٹھا لے گا تو کیا ہے وہ دیوار اس کی وجہ کیوں؟ لأن جدران البیت کالجزء منہ، اس لیے کہ گھر کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے جز ہے، حصہ ہے، فیحکم بہا، تو اس کا جو کیا ہے حکم لگایا جائے گا کس چیز کا؟ یعنی بالجدران، ٹھیک ہے، کہ اس جدران کا حکم لگایا جائے گا لصاحب الجملہ، ہاں، یعنی وہی صاحب بیت کے حوالے سے، چونکہ اسی کے گھر کا ایک جملہ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے۔ وقیلہ، ایک قول یہ ہے کہ نہیں تکون بینہما، یہ جو نیچے کی دیوار جس میں اختلاف ہو رہا ہے یہ دونوں میں برابر، دونوں کے شریک ہوں گے، برابر کے حصے دار ہوں گے، کیوں؟ لأن حاجتہما الیہ واحدہ، اس لیے کہ جس طریقے سے نیچے والے کو اس دیوار کی ضرورت ہے اس طریقے سے اوپر شقہ باقی رہنے کے لیے بھی اس دیوار کی ضرورت ہے، واضح انشاءاللہ۔ البتہ والاشہر الاول، جبکہ علماء میں مشہور قول یہ ہے کہ ایسے اختلاف میں نیچے والے جی بات ختم ہو گئی۔ آئیے دوسری مسئلہ، ولو تنازع تسنیہ، کہ اگر 2 لوگ آپس میں اختلاف کریں، اور وہ 2 کون سے ہیں؟ نیچے والے اور اوپر والے، ٹھیک ہے، فی جدران الغرفہ، اب یہاں پر جو اختلاف ہو رہا ہے وہ غرفہ کے اوپر کی ایک دیوار کے حوالے سے، کمرے کی دیوار کے حوالے سے، تو کیا ہوگا؟ یحلف صاحبها، تو جو اوپر والا ہے وہ کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا، لما ذکرناہ من الجزیہ، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ چونکہ وہ اوپر کی دیوار اس کے گھر کی جز ہے، حصہ ہے، ولا اشکال ہونا، اور یہاں پر کوئی اشکال بھی نہیں آئے گا، کوئی جو اس سے پہلے اشکال کر اس سے پہلے اشکال کر دیا تھا کہ حاجت اس کو نیچے اوپر والے کو بھی، تو کہیں یہاں پر نیچے والے کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ نیچے والے کو اوپر کی دیوار کی حاجت ہے نہیں، اگر وہ دیوار نہ بھی ہو تو نیچے والے کا گھر اپنے حال پر باقی رہے گا۔ لأن صاحب البیت لا تعلق له به، اس سے کہ جو صاحب جو نیچے والا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اوپر کی دیوار سے، ہے نہیں، الا کونہ موضوعا علی ملکہ، بس اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ اوپر کی جو دیوار ہے وہ اس کی ملکیت پہ کھڑی ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وذالک لا یقتضی الملکیہ، اور کسی کی ملکیت کے اوپر کسی دیوار کا کھڑی ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو جائے، ہے نہیں، مع معارضۃ الید، خاص طور سے تب کہ جب اس کے مقابلے میں کیا ہے ید کی دلیل ہے۔ ید کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے، مطلب کیا ہے وہ آپ کا کمرہ ہے، واضح انشاءاللہ، تو بہرحال وہ آپ ہی کا حق ہوگا۔ وقضا یقدم قول صاحب الغرفہ لو تنازع فی سقفها، ہاں اب آئیے کہ نیچے آپ رہ رہے ہیں، اوپر ٹھیک ہے آپ رہ رہے ہیں، اور دونوں میں اختلاف ہوا، اب یہاں پر اختلاف دیوار کے حوالے سے نہیں ہے، نیچے اور اوپر کی نہیں، بلکہ یہاں پر اختلاف سقف کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، چھت کے حوالے سے۔ اب چھت کے حوالے سے آپ کہہ رہے کہ یہ چھت میری ہے اور آپ نے کہا کہ یہ چھت زمین میری ہے، جی واضح انشاءاللہ۔ تو سنیے، وقضا یقدم قول صاحب الغرفہ لو تنازع فی سقفها، تو یہاں پر بھی جو صاحب غرفہ ہے یعنی اوپر والا، اس کے قول کو جو کیا ہے مقدم کیا جائے گا اگر سقف میں اختلاف ہو جائے، الذی هو فوقها، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے اوپر ہے، الذی هو فوقها، جس سطح کے اوپر وہ رہ رہا ہے، یعنی آپ اس کے اوپر رہ رہے ہیں، اس کی زمین کیوں؟ ہے وہ، ہاں، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به کالجدران، ٹھیک ہے، وہ اولا، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو صاحب غرفہ ہے وہ اس چھت کو ایز اے دیوار استعمال کر رہا ہے کہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس پر مسلسل سو رہا ہے، اس کا سارا کام ہی جو کیا اسی کے اوپر ہو رہا ہے نہیں، کل جدار وہ اولا، بلکہ اس سے زیادہ اولا ہے، دیوار سے بھی زیادہ، ہاں، یعنی دیوار پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے وہاں پردہ وردہ لگا کے کام چلا لیا جاتا ہے، لیکن اگر چھت نہ ہو تو انسان اس سے کوئی کام نہیں چلا سکتا، اور انشاءاللہ۔ البتہ یہ کون سی چھت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم نے مثال غلط دی ہے، اس چھت پہ نہیں، یہ غلط بات ہے، وہ
مثال ہم نے غلطی دی, اوپر کی چھت. ہاں اوپر کی چھت کے حوالے سے, اچھا. نہیں اوپر جو کمرہ ہے اور اس کی چھت میں اختلاف ہے, اچھا یہ بیچ والی نہیں, بیچ والی نہیں, بیچ والی ابھی اب آ رہی ہے یہ, ہاں عفوا کہہ رہے وکذا یقدم قول صاحب الغرفہ لو تنازع فی سقف الغرفہ, یہ ضمیر اگر یہاں پلٹاتے تو مشکل نہیں ہوتی. اگر سقف غرفہ میں اختلاف ہے یعنی اوپر جو کمرہ ہے اس کی چھت کے حوالے سے اختلاف ہو آپ میں اور ان میں اوپر نیچے والے میں, تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ وہ آپ ہی کی کہلائے گی. کیوں؟ اس سے کہ اس طریقے سے بقیہ دیوار ہے آپ کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس طریقے سے آپ اس چھت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں یہاں پر مشکل ہے. ولو تنازع فی سقف البیت, اگر اس نیچے والے گھر کے بیت چھت میں کیا ہے وہ یعنی آپ کے حوالے سے وہ چھت ہے اور آپ کے حوالے سے وہ نیچے کی زمین ہے. ان شاء اللہ اگر اس میں اختلاف ہو جائے, دیکھیں المتوسط بینہما جو کہ کیا ہے دونوں کے درمیان میں ہے, درمیان میں ہی ہے نہیں. الحامل للغرفہ, وہ چھت کے جو حامل غرفہ ہے یعنی جو غرفے کو حمل کیے ہوئے ہے کہ نہیں, یہ چھت دیکھا جائے تو یہ اس کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے. اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی ایک سے خاص ہے, وہ نہیں, آپ کی چھت ہے تو ہاں آپ کی چھت ہے تو آپ جو آپ سے خاص ہے, اور آپ جو اس پر رہ رہے ہیں تو آپ سے بھی خاص ہے. تو کیا کریں گے اس مسئلے میں؟ تو کہنے اقرع بینہما, تو یہاں پر بہرحال قرع کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ قرع کیا ہے, القرعۃ لکل امر مشکل, ہر مشکل امر کے لیے انسان کیا کرتا ہے, قرع کرتا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں, یہاں پر کوئی یہ دلیل تو اب تک دلیل یہ تھی کہ جس کا جز ہے اس کو آپ دے رہے تھے, تو یہاں پر جز آپ کے گھر کی بھی آپ کے گھر کی بھی ہے, تو یہ تو دلیل یہاں پہ کام نہیں آئے گی, اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے, تو یہاں پر کیا کریں گے, قرع کریں گے. ٹھیک ہے, لاستواءہما فی الحاجۃ الیہ, اس لیے کہ اگر حاجت کی جہاں تک بات ہے تو نیچے والے کو بھی اس کی حاجت ہے اور اوپر والے کو بھی اس کی حاجت ہے. والانتفاع بہ, اور دونوں ہی کیا اس سے فائدہ, اگر فائدہ کو دلیل بنا رہے ہیں تو نیچے والا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں, اور اوپر والا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. والقرعۃ لکل امر مشتبہ, اور ہر امر مشتبہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہم قرع کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ ہم یہاں پر قرع کریں گے, اور جس کا نام آئے گا اس کے نام وہ چیز ہو جائے گی. اس کے اوپر اشکال ہے, انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.